بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ آئی ایم سوری، میں نے اپنے رویے کے لیے معذرت کرنا چاہی۔ کس لیے؟ وہ اجنبی لہجے سے بولی۔ میں ایسی ہی پیچھے ہوئی تھی۔ آپ کا مرض، اٹس آل رائٹ، یہ نہیں پھیلتا۔ وہ نرمی سے بولی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی تھی، چھونے سے نہیں پھیلتا تو وہ یہاں کیوں ہوتی اتنی ساری لڑکیوں کے درمیان؟ یہ بیماری ہے کیا؟ لگ تو نہیں رہی۔ میں نے احتیاطاً سے پوچھا۔ یہ جلد کی بیماری ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیپ سے بھرے دانے پورے جسم پہ نکلتے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، میرا جی متلا رہا تھا، لیکن میری بھی حالت اس جیسی تھی۔ میں بھی خوبصورتی کی ستائی ہوئی تھی، اس لیے ہر جی متاتے احساس کو پیچھے چھوڑا اور اس سے پوچھا، علاج نہیں ہے کیا اس کا؟ ہے نا، کرواتی ہوں علاج۔ وہ کچھ نمک ملی دوائیاں دیتے ہیں، ڈیٹول سے دھوتی ہوں، پھر وہ دوائیاں لگاتی ہوں۔ تکلیف کو سوچ کر ہی میری سسکی نکل گئی۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ نہیں، وہ نمک ملی دوائیاں لگانے سے درد ہوتا ہوگا۔ میں اسے بتانے لگی۔ مجھے یاد تھا ایک بار مجھے بڑے والے دانے نکلے تھے ٹانگ پہ، ڈاکٹر نے ایک نمک ملی ڈرپ دی تھی، میں اسے دھوتی تو چیخیں نکلتی تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی۔ کھڑکی پوری کھول دیں، وہ بولی۔ مجھے معلوم تھا اس کا مرض جل رہا ہوگا۔ گرمی جو اتنی تھی، میں نے پوری کھڑکی کھول دی اور خود بھی پیچھے ہو گئی تاکہ اسے ہوا لگے۔ درد ہوتا ہے مگر اس کے بغیر یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے اس درد کی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، کب ختم ہوگا؟ کبھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب مرض یہ سال میں 2 دفعہ آتا ہے، سکن 1 مہینے تک ایسی رہتی ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان دانوں کے نشان رہ جاتے ہیں، وہ جانے میں 2 سے 3 مہینے لیتے ہیں۔ حساب لگایا جائے تو سال میں 8 مہینے اس بیماری میں، باقی 4 مہینے اچھے گزر جاتے ہیں۔ وہ ہنس دی، شاید بے بسی کی ہنسی تھی۔ تو لوگ وہ چٹتے نہیں؟ میرا سوال، میرا دکھ۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہوا سے اس کے سر کے بال اڑ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں کچھ چمک رہا تھا، شاید آنسو تھے۔ پھر اس نے سر جھکا دیا۔ لوگوں کا چڑھنا تو عام سی بات ہے، مجھے تو لوگ گالیاں تک دے دیتے ہیں، میرے ساتھ کھاتے نہیں، بیٹھتے نہیں، اپنی چیزیں مجھ سے دور رکھتے ہیں۔ یہ مرض مجھے پچھلے 6 سال سے ہے۔ ڈاکٹر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ چھونے سے نہیں پھیلتا، یہ خون سے پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب یہ مرض آتا ہے، گھر والے مجھے آئسولیٹ یعنی تنہا کر دیتے ہیں۔ دیکھو، وہ میرے گھر والے ہیں۔ بندہ پوچھے اگر کچھ ہونا ہوتا تو 6 سال سے ہو جاتا، مگر نہیں، انہیں تو میرے ساتھ کھانے سے متلی ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، مجھے بھی متلی ہو رہی تھی، لیکن میں نے اپنے تاثرات ٹھیک کیے۔ یہ غلط بات تھی۔ تم بہادر ہو، لوگ اتنا کچھ کہتے ہیں، پھر بھی یونیورسٹی آتی ہو اتنے سارے لوگوں کے درمیان۔ اور میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، میری سکن ڈارک ہے، قد چھوٹا ہے، میں خود کو جب آئینے میں دیکھتی ہوں تو میری ہمت ختم ہو جاتی ہے، پبلک میں آنے کی ساری خود اعتمادی دھول جاتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو مکمل نہیں پیدا کیا، سب کو کسی نہ کسی خامی کے ساتھ بھیجا ہے، ہمیں اس خامی کے ساتھ جینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں تم نظر دوڑاؤ، تمہیں کوئی بھی مکمل نظر نہیں آئے گا، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ کم ضرور ہوگا۔ نہیں، میرے دل نے چپکے سے کہا، میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایک لڑکی ہے ایسی، اسی بس میں جاتی ہے، لیکن وہ آئی نہیں تھی تو کیسے بتاتی؟ میں نے سر جھٹکا۔ تو تمہیں برا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ کیا؟ اس حالت میں لوگوں کے سامنے آنا؟ مطلب میں تقاریب اور شادیوں میں نہیں جاتی، مجھے برا لگتا ہے اپنا آپ۔ میں نے بیچارگی سے کہا، غلط بات۔ جب ساری دنیا دھتکار رہی ہے، سب چڑھ رہے ہیں، سب کو ہم برے لگتے ہیں، تب کوئی تو ایسا ہو جسے ہم اچھے لگے۔ اگر وہ کوئی ہم خود بھی نہیں تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی مشکل تو خود کو ویسا قبول کرنا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی آزمائش ہے۔ اور رسانیت سے بولی تو مجھے اس کی باتوں میں دادی نظر آئیں۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنی اپنی خامیوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ مجھے دیکھ لو، میں جانتی ہوں لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن میں لوگوں کے لیے اپنی تعلیم، اپنی زندگی، اپنا جینا تو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ان لوگوں کے لیے چھوڑوں بھی تو کیوں چھوڑوں جو مجھے پسند تک نہیں کرتے؟ میں ان کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی، میں جینے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ یک دم دل کو ایک ٹھنڈی سی ملی، جیسے اپنی جیسی کوئی لڑکی ملی ہو۔ ہمارا درد ایک تھا۔ تم واقعی بہادر ہو، میں نے سچے دل سے کہا۔ بننا پڑتا ہے، خود کے لیے جینا پڑتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سوچیں، لیکن ہمیں کسی کے رویے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑو، لوگوں سے اس حد تک متاثر ہونا بند کرو، اپنی زندگی پہ دھیان دو۔ اس حالت میں اچھی سکن والی لڑکیوں کو دیکھ کر کٹ سکتی ہوں، رو سکتی ہوں،
مگر میں کیوں روں؟ میں خود کو کیوں تکلیف دوں؟ ہر کوئی کسی نہ کسی کمی کی شکار ہے۔ میں کسی کے پیچھے رہوں گی تو کوئی میرے لیے روئے گا کہ ہم سب رو رہے ہیں اور مجھے نہیں رونا۔ وہ جس عزم سے کہہ رہی تھی، مجھے وہ عزم سکون دے رہا تھا۔ شاید اس کے بعد اس لڑکی کے سیر سے نکل آؤں۔ میں نے دل میں سوچا، ہم کتنے بے بس ہیں، ہے نا؟ میں نے سر آہ بھری۔ مخلوق ہیں، بے بس تو ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ایک تسلی یہ ہے کہ یہاں کوئی مکمل نہیں، ہر کسی کے پاس کمی ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ وہ مسکرائی، میں بھی مسکرا دی۔ بس اس کے سٹاپ پہ رکی، لڑکیاں اترنے لگی تو اس نے بھی بیگ سمیٹا، چیزیں اٹھائی، پھر اپنا دانا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اس کی انگلیوں کو جہاں ڈھیروں دانے تھے میں کترا رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسے نرمی سے پکڑا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ کہہ کر وہ چلی گئی، بس سے اتری اور میری طرف نیچے کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیاں اتر رہی تھی، میں کھڑکی سے باہر اسے دیکھ رہی تھی۔ دفتن میں رکی، بھوئیں سکوڑ کر میں نے غور سے اسے دیکھا، اس کی سینے سے لگی فائل کو، اس کے فون کو، اس کی کلائی میں بندی کھڑی کو، اس کی انگلی میں پہنی اس انگوٹھی کو۔ میرا دل دھڑکا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے میں متاثر تھی، وہ چمکتی انگلیوں والی لڑکی، میری ساحرہ۔ یا اللہ، میں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تو کئی دنوں سے وہ اسی بس میں تھی، مگر میں نے نہیں پہچانا۔ بس چل پڑی، وہ پیچھے رہ گئی۔ میں کھڑکی سے دیکھتی رہی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے گردن واپس موڑی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے ساختہ بس کی کھڑکی کے شیشے میں خود کو دیکھا، اپنا چہرہ نظر آیا، سیاہ تھا مگر صاف تھا، دانے نہیں تھے۔ کم از کم لوگوں کو مجھ سے کراہیت تو نہیں آتی ہوگی۔ یہاں ہر کوئی اپنی کمی کو رو رہا ہے، میں کسی کے پیچھے روں گی تو کوئی میرے پیچھے روئے گا، یا ہم سب رو رہے ہیں؟ اس کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں اور میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ اپنے تخلق کرنے والے رب کی تخلیق پہ کس قدر ناشکری کرتی تھی، جس نے مجھے ہر لحاظ سے مکمل بنایا۔ اور وہ چمکتی انگلیوں والی لڑکی کس قدر روشن ذہن کی مالک تھی، جس سے معلوم تھا کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی قدر شکر گزاری کا پیکر تھی، جسے جینے کا مطلب پتہ ہے، اور میں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتی رہی۔ بھول گئی کہ اللہ کو اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے، وہی قسمتوں کا مالک ہے، وہی لمحے لمحے پر قادر ہے۔ اللہ مجھ سمیت ہر اس لڑکی کو معاف کرے جو ناشکری میں مبتلا ہے۔